اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے۔ سبق نمبر 9 مائیں 12ویں جماعت اردو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ۔ سبق نمبر 9 مائیں۔ ان نوٹس کا آغاز میں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی یشوین چغتائی آسان اردو نوٹس کے ساتھ کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو 12ویں جماعت کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ میں یشوین چغتائی کے نام سے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ان ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا، آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھ لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹس کریں۔ اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسی ترتیب سے اسی طرح سے کلاسز میں طلباء کو پڑھائیں تاکہ انہیں عملی گرامر جو ہے یا گرامر جو ہے وہ زبانی ازبر ہو جائیں۔ تو عملی گرامر کا یہ سلسلہ ہے، آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس مضمون کے مصنف جو ہیں وہ احمد ندیم کاظمی ہیں۔ تو مائیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے مائیں۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں قواعد کی روح سے، تو قواعد کی روح سے یہ کیا ہے، اس میں نکرہ ہے۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے جو عام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تعداد کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ جمع ہے، اور جمع کی پھر ہم کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد اشیاء کو ہم جمع کہتے ہیں۔ عربی کا قاعدہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ عربی میں دو کو تثنیہ، ایک کو واحد، دو کو تثنیہ اور دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع کے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ جمع کی دو قسمیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو جب واحد کلمے کی شکل و صورت اسی طرح برقرار رہے یا اس میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو تو ایسی جمع کو یا اس جمع کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ جیسے دیکھ لیں مائیں، تو ماں کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں موجود ہے، آخر میں اضافہ کیا گیا ہے کچھ لفظوں کا، کچھ حروف تہجی کا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس کی جو بنیادی مادہ ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع سالم ایک کیا ہوتی ہے، ایک قیاسیہ ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتی ہے، سماعی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جمع مکسر، چونکہ ہم جمع سالم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جمع مکسر جو ہے وہ کچھ سماعی ہوتی ہے اور کچھ جو ہوتی ہے وہ کچھ قیاسی ہوتی ہے۔ محلے والے، محلہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کیا ہے، اس میں نکرہ کی قسم ہے، اور اس میں نکرہ میں ظرف رکھنے کی جگہ یا رکھنے کا وقت۔ پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں، یعنی رکھنے کی جگہ یا رکھنے کا وقت، جسے ہم ظرف زمان یا ظرف مکان کہتے ہیں۔ اگر جگہ کو ظاہر کرے تو ظرف مکان ہے، اگر وقت کو ظاہر کرے تو ظرف مکان ہے۔ والوں، والا کی جمع والوں، جمع سالم۔ کو علامت مفعول، کو ایک دن اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو گرامر یا قواعد کے لحاظ سے ایک دن جو ہے وہ مرکب عددی ہے۔ مرکب عددی وہ مرکب جو دو یا جو کیا ہوتا ہے، جو عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ اب مرکبات کی تعریف کرتے ہیں۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد کلموں کا مجموعہ، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص، جیسے ایک دن، یہ کیا ہے، یعنی وہ مرکب جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور ایک ہوتا ہے مرکب تام، جس کا مطلب سمجھ میں آئے، جس مرکب کا مطلب سمجھ میں آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام۔ مرکب تام جملہ ہوتا ہے، جبکہ مرکب ناقص مرکب تام یعنی جملے کا حصہ ہوتا ہے، ایک جزء ہوتا ہے۔ ایسا بھی یاد نہ تھا، نہ نہیں مت، یہ کیا، ان کو ہم حروف نفی کہتے ہیں۔ جب راجہ صاحب رانی صاحبہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ
جنس کے لحاظ سے مذکر مونس ہے، جنس کے لحاظ سے اسم کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، مذکر اور ایک مونس۔ پھر مذکر مونس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی مذکر مونس اور ایک کو ہم کہتے ہیں غیر حقیقی مذکر مونس۔ حقیقی مذکر مونس جو جاندار کے ہوتے ہیں ان کو حقیقی مذکر مونس کہتے ہیں۔ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ بلحاظ جنس ان میں جو ہے ان میں دونوں جو ہے نا وہ جنس پائے جاتے ہوں گے، جیسے نر اور مادہ، جبکہ بلحاظ کلمہ ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں دونوں کا ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی کلمہ، صرف کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی کلمہ صرف نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ غیر حقیقی جاندار وہ یا تو صرف مذکر استعمال ہوں گے یا مؤنث استعمال ہوں گے۔ پھر ان کے اپنے قاعدے ہیں۔ اور خواجہ صاحب اور جو ہے اور آ واو پیر، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، حروف عطف، اور ان سے بننے والا مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ پھر مرکب عطفی کیا ہے؟ مرکب ناقص کی قسم ہے۔ مرکب عطفی وہ مرکب جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ کہ بیویوں حقیقی مذکر مؤنث بھی ہے، بیوی اس کا مذکر جو ہے وہ شوہر ہے، حقیقی مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ جیسا ہم نے کہا کہ کیا ہے حقیقی مذکر مؤنث میں جنس کے لحاظ سے دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام جانداروں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، جبکہ کلمے کی صورت میں ان کا ملنا جو نا وہ یا پایا جانا ضروری نہیں۔ اگر ہم تعداد کے لحاظ سے دیکھ لیں اسم کے اقسام میں تو یہ کیا ہے، یہ جمع ہے، اور جمع سالم کی قسم ہے، کیونکہ اس میں بیوی کا کلمہ جو ہے وہ اپنی اصلی صورت میں، یا بیوی کا جو مادہ ہے، جو بنیاد ہے، جو شکل ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ میں تو کار نہ ہوں، یعنی بحث مباحثہ، گالم گلوچ ہوئی ہو۔ جس روز، جس اس میں موصولہ، روز، اس تو کار میں دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، دیر۔ را کا قاعدہ ہے، غیر حقیقی مذکر مؤنث میں را کا قاعدہ ہے، جن کلمات کے آخر میں را آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ عموماً جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ہو جاتی توہمی قسم کے لوگ، یعنی جو توہم پرست ہوتے ہیں قسم کے لوگ، ڈر کے مارے بار بار آسمان کی یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صنعت تکرار۔ جب ایک کلمہ دو یعنی کیا ہوتا ہے، ایک کلمے کی تکرار آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صنعت تکرار۔ آسمان کی طرف کا کی، ٹھیک ہے، حروف جو ہے نا وہ اس کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت سے ملنے والا مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ کی طرف دیکھنے لگتے کہ حرف بیان ہے، وضاحت کرتا ہے اپنے سے پہلے جملے کی، کیوں دیکھتے تھے کہ ٹوٹ نہ پڑے، نہ مت نہیں، حروف نفی، دونوں عدد استعارہ کی، بیگمات، بیگم کی جمع سالم بیگمات، کے درمیان جھگڑا نہ ہوا، جھگڑا نہ ہوتا، ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے، یعنی کسی بھی دن اگر اس میں لڑائی نہ ہو جاتی تو ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کیا ہے، صبح کا وقت ہے لیکن سورج نہ نکلتا ہو، یعنی ایک انہونی بات ہو جانا۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے، کی ابھی ہم نے پڑھا اضافت کے حروف ہیں۔ گھر یہ کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ظرف مکان ہے۔ متصل تھے، تاتے تی ہوں ہے، یہ کیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حروف ناقص کہتے ہیں، فعل ناقص۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی، کیل، اب دیکھ لیں یہاں پہ کیل یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، مؤنث یہ سماعی ہے، تسلی زبان سے سنا گیا ہے، اس کا جو ہے نا وہ قاعدے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی، دوسرا، تیسرا، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پہلا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں عدد ترتیبی،
کی دیوار کا پلاسٹر، پلاسٹر کا کی حروف اضافت اکڑ جاتا تھا تو پلاسٹر. اب دیکھ لیں ہم نے پڑھا رے کا قانون میں ہم نے پڑھا کہ جن کلمات کے آخر میں کیا ہوتی ہے رے استعمال ہوتی ہے وہ کلمات عموماً مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ جزوی قاعدہ ہے. یہی وجہ تھی ہا کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، جن کلمات کے آخر میں ہا آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کلمات استعمال ہوتے ہیں. کہ حرف بیان ایک روز مرکب عددی دوبارہ جھگڑا ہو گیا. معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو دوپہر ظرف زمان کو ہی ہو چکا تھا، مگر حرف استثناء پیر حرف عطف شام ظرف زمان کو ہلکا باری، اس کا متضاد کیا ہے، باری، اور اس کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں. صفت ذاتی ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی جمع کا جو نا وہ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے احترام تعظیم کہ حرف بیان بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے، ملحقہ ساتھ لگے ہوئے جپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا، میں سے پر تک حروف عطف اور بیگم خواجہ اور پیر واو یہ کیا حروف عطف ہیں اور ان سے بننے والا مرکب عطفی کہلاتا ہے. یہ سمجھی کہ اور بیگم خواجہ کا وہ بے نقط بے سابق کا استعمال ہوا ہے، بے قرار بے چین. ٹھیک ہے، بے نقط سنائی کہ حرف بیان وہ واحد مذکر مؤنث غائب فاعل کا صیغہ ہے. بے چاری بے سابق کا استعمال ہے، زلزلے کو بھی بھول گئی، یعنی اصل میں زلزلہ آیا تھا تو اس وجہ سے ان کو ایسا لگا کہ کیا ہے، اصل میں آیا تھا زلزلہ، لیکن اس نے وہ سمجھی کہ کیا ہے، وہ پلنگ گھسیٹ رہی ہے. پھر جب شوہر کی جمع سالم شوہروں نے اپنی تکرار، اور یہ کیا ہے، یہ اضافت کی ضمیر بھی ہے، اضافت کی ضمیر بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو زلزلہ آ رہا ہے. تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی وہیں دب سے بیٹھ گئی. دب اس میں سوت ہے. ٹھیک ہے، کسی بھاری چیز کا زمین پر گرنے کی آواز. دب سے بیٹھ گئی کہ انہوں نے سنا تھا زلزلہ میں اگر کوئی لڑکڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے. اس وقت بیگم خواجہ نے چینی اور ڈری ہوئی چمپی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر میں سے پر تک کیا حروف ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی میں، اور حروف جر کہتے ہیں اردو میں. تکنا چاہتی مگر حرف استثناء بے بس ہے کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا تھا. نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ اور نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھی. پردہ کیا جاتا ہے، پردہ کرنا، اس نے پردہ کیا. کئی بار ایسا ہوا کہ راجہ صاحب شیو بنانے بیٹھے، یعنی داڑھی منڈوانا، شیو بنانے بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کر دیجیے، عطا کرنا. واوے. ٹھیک ہے، کسی جملے کو جس میں کسی کا قول نقل کیا جاتا ہے، خاص بات لکھی جاتی ہے، واوے انورٹڈ کاماز. اور یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے. بلیڈ بیگم خواجہ نے راجہ صاحب تک پہنچایا. اسی طرح کئی بار خواجہ صاحب کو بوٹ پالش
یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوتی اور انہوں نے راجہ صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ نے میں سے پر تک، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں حروف جر۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ تو 12ویں جماعت اردو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، سبق مائیں، صفحہ نمبر 80۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔